شب قدر میں پیدا ہونے والا وہ تراب الحق، اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والا، یہاں پر تکلیفوں کو برداشت کر کر ہجرت کرنے والا وہ تراب الحق، اور پھر اپنی جوانی کے بالکل عروج میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر دین کی طرف راغب ہونے والا وہ تراب الحق۔ خود مسجد سے پہلے 5 سال کورنگی کے پسماندہ علاقے میں اپنے پیر و مرشد کی امامت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں وہ تراب الحق۔ اب خود مسجد کی گلیوں میں جو امامت کرتا ہو اور 15 سال وہاں پر گزار دیے ہو، اے اس عرس کی تقریب میں آنے والوں ذرا غور کرو، کیا امامت کرنا آسان کام ہے؟ اور مسجد کی چھت پر اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر جس نے 15 سال خود مسجد میں امامت اور خطابت کی ہو وہ تراب الحق۔ اور پھر میمن مسجد مصلح الدین گارڈن ہو، میں اگر اس کو دیکھتا ہوں اور یہاں کی امامت اور خطابت ہو وہ تراب الحق، اور پھر قومی اسمبلی کا ممبر بنتے ہوئے دیکھوں تو وہ تراب الحق، اسمبلی میں صلاۃ والسلام کی للکار ہو اور دھوم مچے تو وہ تراب الحق، راتوں کو خلق خدا کی خدمت دیکھوں وہ تراب الحق، اور صبح ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہنے والا ہو تو وہ تراب الحق، مشرف کا دور ہو اور مشرف کو للکارنے والا ہو، حدود آرڈیننس سے مقابلہ کرنے والا ہو وہ تراب الحق۔ ڈنمارک میں خاکے بنے اور ان خاکوں کے مقابلے میں تمام علماء اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کر خدمت سینٹر سے نمائش تک بالکل بہترین جلوس نکالنے والا وہ تراب الحق، سینکڑوں مساجد کی سرپرستی کرنے والا وہ تراب الحق، ہزاروں مدارس کی سرپرستی کرنے والا وہ تراب الحق، اہل سنت کی مرکزی دینی درسگاہ میں بطور ناظم تعلیمات سب سے بہترین ناظم تعلیمات بن کر دنیا کو دکھانے والا وہ تراب الحق، وہ جماعت اہل سنت جس کا کوئی سرپرست موجود نہیں تھا، بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی، وہ جماعت اہل سنت کی سرپرستی کرنے والا وہ تراب الحق۔ جماعت اہل سنت اوورسیز ہو وہ تراب الحق، وہ نظام مصطفیٰ پارٹی کو یکجا کرنے والا ہو وہ تراب الحق، اس زمانے میں جتنے فتنے ہوں ان فتنوں کی سرکوبی کرنے والا، چاہے وہ گوہر شاہی ہو، چاہے وہ مودودی فتنہ ہو، جس طرح کا فتنہ ہو ان فتنوں کی سرکوبی کرنے والا وہ تراب الحق، وہ گاندھی ہو اس کا مقابلہ کرنے والا وہ تراب الحق، وہ ذاکر نائک ہو اس کا مقابلہ کرنے والا وہ تراب الحق، وہ تبلیغ کا میدان ہو، وہ نیروبی کے جنگلات ہوں یا لساکا ہو، ملاوی ہو یا ساؤتھ افریقہ لیڈی اسمتھ، جوہانسبرگ، پریٹوریا کے دارالعلوم ہو، وہ امریکہ کی ریاستیں ہوں، وہ سری لنکا کے دارالعلوم ہو، ارے دنیا کا کوئی کونا ہو جہاں میرے مرشد کے مرید نہ ہو، ایسا مرشد جس کے لاکھوں مرید ہوں، ان مریدوں کو دیکھوں تو وہ تراب الحق۔ کراچی میں لیاری سے لے کے سپر ہائی وے تک کی مسجدیں ہوں، ان مسجدوں کی سرپرستی کرنے والا، ان کا کوئی مسئلہ ہو ان کمیٹی کو منہ دینے والا، ان سے بات کرنے والا، ان کے مسائل کو حل کرنے والا، امام اگر تنگ کرتا ہو امام کی جگہ امام دینے والا، ان سارے مسائل کو سننے والا وہ تراب الحق، ہزاروں لوگوں کو تعویذات دینے والا وہ تراب الحق۔ عزیزان گرامی، تصریف کا میدان ہو، لوگوں کو عشق مصطفیٰ دلوں میں ڈالنے والا، جمال مصطفیٰ کتاب دینے والا وہ تراب الحق، ختم نبوت قادیانیوں کا بھرپور مقابلہ کرنے والا وہ تراب الحق۔ عزیزان گرامی، ہماری محفلیں ختم ہو جائیں گی لیکن میرا یہ عقیدہ ہے جب تک کراچی کی رونقیں باقی رہیں گی اور ان کی گلیوں میں عاشقان مصطفیٰ موجود رہیں گے، یہ میرے جیسے چادر اوڑھنے والے، پگڑ پہننے والے، شیروانی پہننے والے ہم نوجوان علماء ڈنڈا پکڑ لیں اور بڑی بڑی پگڑ باندھ لیں، عزیزان گرامی ان سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے ایک مسجدیں ہم سنبھال نہیں سکتے، لیکن سبحان اللہ وہ مرد مجاہد، میں آج اس عرس کی تقریب میں کہنا چاہتا ہوں اور بانگے دوہر کہتا ہوں، آپ دیکھیں گے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں کراچی کے کسی کونے میں بے شمار علماء اٹھیں گے، عاشقان مصطفیٰ اٹھیں گے، نعت خواں آتے رہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے میرا پیر و مرشد وہ ہے، اگر کراچی کی کسی گلی میں کہیں صدا اٹھے گی مرد مومن مرد حق تو ایک ہی آواز آئے گی، تراب الحق تراب الحق۔
عزیزان گرامی، یہ شہرت، یہ عزت ہر کسی کو نہیں ملتی کہ جب کوئی کہے مرد مومن مرد حق، کیوں کسی اور کی آواز نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُدْعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خاصان خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت عامہ ان کی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج جب بھی کوئی کہے گا مرد مومن مرد حق، بے شمار ایمان کامل والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کی دولت سے نوازا ہے، بے شمار حق میں رہنے والے ہیں، اہل حق موجود ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ کیا مرد مجاہد تھے، وہ کیا مرد مومن اور مرد حق تھے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے مرد مومن مرد حق، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کی زبان سے نکلتا ہے تراب الحق تراب الحق۔ کوئی ڈھونڈ کے تو لائے ایسا، اتنے ہزاروں کام جس نے، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت جس کی ہو، ہزاروں کام جس نے کیے ہوں، دنیا بھر میں کوئی فتنہ اٹھے سب سے پہلے لوگ کہیں واہ تراب الحق۔ آغا خان یونیورسٹی میں لیکچر ہو، واہ تراب الحق۔ داؤ یونیورسٹی میں لیکچر ہو، ڈاکٹروں سے خطاب کرنا ہو، واہ تراب الحق۔ اور میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں سانحہ نشتر پارک کا سانحہ ہو اور اہل سنت منتشر ہو کہ ربیع الاول کا جلوس کیسے نکلے گا، اس موقع پر اہل سنت کو موٹیویٹ کر کر پھر سڑکوں میں لا کر اور پھر یادگار اور پہلے سے زیادہ شاندار جلوس نکالنے والا عزیزان گرامی وہ شخصیت، عظیم شخصیت ہے جسے ہم آج شاہ تراب الحق کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے پیر و مرشد کو کوئی ولی کہے نہ کہے، ان کا نام ہی وہ واقعی شاہ ہے، وہ واقعی تراب الحق ہیں، وہ واقعی قادری ہیں، وہ واقعی رضوی ہیں، وہ نوری ہیں۔ ان کی نور صورت دیکھیں تو کہیں واہ تراب الحق، ان کا امامہ دیکھیں تو واہ تراب الحق۔ اور مجھ سے پوچھیں جب وہ مسجد سے پلٹتے تھے اور میں ان کو پیچھے دیکھتا تھا، ان کے چلنے کی ادا کو دیکھ کر میں کہتا تھا تمہاری تصویر، تمہاری تعلیف، تمہاری تقریر، تمہاری تبلیغ سب ایک طرف، تمہارا چلنا واہ تراب الحق، تمہارے چلنے کی ادا واہ تراب الحق، تمہارا بولنا تراب الحق، تمہاری ہر ادا اللہ نے ایسی پیاری بنائی ہے کہ جسے سن کر جسے دیکھ کر آدمی کہے فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کیا اٹھے۔ یہ تو مفتی اعظم ہند ہے، یہ مفتی اعظم ہند کی تصویر ہے۔ عزیزان گرامی وہ عظیم شخصیت اللہ تعالی